السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا دلکش ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 20۔ آج 2 دن ہو چکے تھے سوہن کو فارم ہاؤس میں رہتے۔ نیہا آئی اور اس کی ضروری چیزیں، کپڑے اور ضرورت کا سامان اسے دے گئی تھی۔ 2 دن سے اسے اشرف کمال سمجھانے کی کوششوں میں لگے رہے، حتیٰ کہ سلطان خان زادہ اور عادل بھی اسے سمجھا کر تھک گئے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدل پائے۔ وہ کھانا تک ڈھنگ سے نہیں کھا رہی تھی۔ اب بھی اشرف کمال اس پتھر سے کافی دیر سے اپنا سر پھوڑ رہے تھے۔ آج پھر عریف سلیمان خان زادہ نے نکاح کے تمام بندوبست کروا رکھے تھے۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور کل کی طرح ہی سب باہر موجود تھے۔ سوہن، میری بچی مان جاؤ پلیز، خدا کے لیے۔ اشرف کمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بابا، اس معاملے میں میرا جواب ہمیشہ نہیں میں رہے گا۔ انہیں کہیں خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ سوہن نے بے بسی سے سلگتے ہوئے کہا، میری بچی تو اتنی ضدی نہیں ہے جتنا کہ اس وقت تم نے اپنے بابا کو پریشان اور ہرٹ کر رہی ہو گڑیا۔ خدا کے لیے مان جاؤ۔ دیکھو کتنی انسلٹ کی بات ہے، باہر کل کی طرح مولوی صاحب اور سب موجود ہیں۔ کل بھی مولوی صاحب اٹھ کر چلے گئے، کتنی سب کی ہوئی تمہارے بابا کی، اب بھی اپنے بابا کو بے عزت کرنا چاہتی ہو؟ وہ سب انتظار کر رہے ہیں گڑیا تمہارا۔ بابا انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں نا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے کام لو، ایسے مت کرو۔ اشرف کمال آبدیدہ ہوئے، لہجہ ملتجی سا تھا مگر وہ بے تحاشا روتے ہوئے ہتھے سے اکھڑ رہی تھی۔ بابا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پر بوجھ ہوں تو میں عادل بھائی کے ساتھ رہ لوں گی، مگر مجھے کہیں نہیں جانا، کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اپنی زندگی مدرسے کے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے وقف کر دینی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بضد رہی۔ یہ کیا بوجھ کی رٹ لگا رکھی ہے گڑیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے تمہارا یہ فیصلہ ہرگز منظور نہیں۔ تم ہوتی کون ہو اپنی زندگی کے بارے میں یہ فضول سا فیصلہ کرنے والی؟ پہلے کی طرح تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ اشرف کمال نے اب کی بار ذرا سختی بھرے لہجے میں درستگی سے کہا تو وہ مزید ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ آپ سمجھ نہیں رہے بابا، خدا کے لیے مجھے اب کسی کی زندگی کو بھی ایک منحوس کالا سایہ بن کر نہیں نگلنا، سنا آپ نے؟ منحوس ہے آپ کی گڑیا، منحوس ہوں میں۔ سوہن کی باتوں پر اشرف کمال دم بخود رہ گئے۔ تو اتنے عرصے سے اس کے دماغ میں یہ جوار بھاٹا سلگ رہا تھا جو اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ کیوں خود کو سب سے، حتیٰ کہ اپنے بابا اور عادل سے دور رکھے ہوئے تھی، اس کا خلاصہ تو آج ہوا جب وہ جذباتی ہو کر اپنے دل کا راز کھول گئی تھی۔ یشم کو تو پہلے ہی معلوم تھا اس مسلسل انکار کی وجہ اس کے دماغ میں پلنے والی یہی خرافات ہے، مگر بابا کو آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ کیا فضول سوچیں پال کر بیٹھی تھی۔ بابا، اشرف کمال کو اپنے پیچھے یشم سلطان کی آواز سنائی دی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جبکہ یہ آواز سنتے سوہن نے بری طرح شیٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑتے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ یشم کے اشارہ کرنے پر اشرف کمال نم آنکھیں لیے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا جو لائٹ گرے فراک میں بیڈ پر نیچے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ گلابی چہرہ آنسوں سے تر تھا، گرے دوپٹے سے خود کو چھپائے وہ اسے پہلے دن سے پاکیزگی، معصومیت اور دلکشی کا پیکر لگی۔ یشم نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ یشم سلطان، چلے جائیں یہاں سے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے کوئی بات نہیں۔ برفی، یشم نے اس کی بات کاٹتے اسے اس کے دوسرے نام سے پکارا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آج، ابھی، اسی وقت۔ یشم کا لہجہ اس قدر حتمی تھا کہ سوہن اپنی سانس تک روک گئی، لیکن جب مولی تو یشم کو ایسا لگا کہ کوئی پگھلا ہوا سیسا ہے جو اس بے مہر ظالم لڑکی نے اس کے کانوں میں اونڈیلا ہے۔ آپ میرا یہ وجود پانے کو اتنے ہی بے قرار ہیں یشم سلطان تو مجھے بتا دیجئے، 2-3 راتیں میں آپ کے پہلو میں گزار لیتی ہوں، اس کے بعد شاید آپ کو اس نکاح کی ضرورت محسوس نہ ہو اور آپ میری جان چھوڑ دیں۔ وہ شاید غم و غصے سے پاگل ہو چکی تھی، تبھی اس بات کا بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کس کے سامنے کیا بکواس کر رہی ہے۔ یشم سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، آنکھوں کی نمی ہاتھ کے پوروں سے صاف کی، لبوں پر زخمی گہری مسکراہٹ تھی۔ یہ آفر اس وقت زیادہ پرکشش رہتی برفی جب تمہیں اپنے اپارٹمنٹ سے رخصت کیا تھا۔ یشم کا لہجہ اس قدر سرد اور پتھریلا تھا کہ سوہن پہلو بدل کر رہ گئی۔ شرمندگی اور سبکی کے احساس سے اس نے سر جھکا دیا۔ وہ قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنے کے بل زمین پر جھکا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری بیہودہ، فضول اور بے سروپا گفتگو مجھے میرے مقصد سے پیچھے ہٹا دے گی؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ یہ کہتے یشم نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی اور سوہن نے تحیر سے پھیلی نگاہوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔
تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کالا سایہ دوسروں کی زندگی نگل لے گا، ربش۔ لیکن آج اگر اب بھی اسی وقت تم نے اس نکاح کے لیے حامی نہیں بھری تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے خود کو شوٹ کر کے تمہارے سارے توہمات، وہموں اور وسوسوں کو شکست دے دوں گا۔ یشم کے لہجے میں چٹانوں سی سختی اور لال انگارہ آنکھوں میں الگ ہی جنون اور شدت تھی۔ سوہن سانس تک لینا بھول گئی۔ یشم سلطان نے اس کے منہ سے جیسے سارے الفاظ چھین لیے تھے، انکار کی وجہ چھین لی، سارے بہانے، ساری مزاحمت کو موت کی نیند سلا دیا۔ بے آواز آنسو بہاتے بے قرار گرم سیال مادہ گالوں پر مسلسل بہتا گیا۔ آپ بہت پچھتائیں گے یشم سلطان، یہ رشتہ سوائے اذیت کے آپ کو کچھ بھی نہیں دے پائے گا۔ سوہن نے پھنکار کر کہتے اسے اس رشتے کے سائیڈ افیکٹ بتائے۔ اس رشتے کا ہر خسارہ، ہر پچھتاوا بھی یشم سلطان کی سر آنکھوں پر۔ اس پتھر کو پگھلتے دیکھ یشم نے اپنی گن اپنی پاکٹ میں واپس رکھی۔ سوہن نے اپنے لب بھینچے۔ اس نکاح کے بعد بھی اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں خود کو زندہ جلا لوں گی۔ سوہن نے غم و غصے سے کھولتے آخری داؤ کھیلا۔ تمہاری قسم، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یشم نے اطمینان سے کہا تو وہ ہاتھوں میں سر گرا گئی۔ بابا، مولوی صاحب کو اور سب کو کہیں اندر آ جائیں۔ یشم نے اشرف کمال کو آواز لگاتے انہیں ایک اچھی نوید سنائی۔ داجی، سلطان خانزادہ، سلیمان، اشرف کمال، اریب، انل، عادل اور مولوی صاحب اندر چلے آئے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کی رضامندی سے وہ دونوں نکاح جیسے پاکیزہ ترین بندھن میں بندھ گئے تھے۔ فضا میں مبارکباد کی آواز گونجنے لگی۔ اریب نے سرخوشی سے یشم سلطان کو اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ یشم سلطان کی آنکھوں میں خوشی کے سبب پھیلی نمی کو اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ ویرا ہاتھوں میں ٹرے تھامے حویلی کے بڑے دالان سے نکل کر حویلی کے پچھلی جانب بنے چھوٹے سے باغ میں آئی۔ ٹرے میں گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے، فرائز اور سینڈوچ تھے۔ وہ لان میں آئی تو سامنے ہی وہ لیمن کلر فراک پاجامے میں دوپٹہ گلے میں ڈالے اورنج گلاب کے گملوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اوز گل، اب بس بھی کرو، اور کتنا ان پودوں سے سر کھپائی کرنی ہے؟ باقی کام فضل کاکا کر لیں گے، چھوڑو۔ آؤ دیکھو، میں گرما گرم چائے اور سنیکس لے کر آئی ہوں۔ ویرا نے وہاں پڑے کین کے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور خود بھی وہاں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اوز گل نے مڑ کر ویرا کو ایک ہلکی سی اسمائل پاس کی اور وہاں موجود نل سے اپنے ہاتھ دھو کر ویرا کے قریب آئی۔ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس والی چیئر پر بٹھا لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہی ہو اوز گل؟ ویرا نے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ بہتر، ہمیشہ کی طرح مختصر ترین جواب سننے کو ملا۔ خطرے سے نکل کر ہوش سنبھالنے کے بعد بھی اس کی فزیکلی اور اپنے بچے کو کھو کر مینٹلی کنڈیشن اس قدر ابتر حالت میں تھی کہ وہ صرف دعاؤں اور دواؤں کے زیر اثر زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ وہ بچ گئی تھی مگر بچ کر بھی جیسے زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن اس قدر ڈیمیج ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز کے مطابق اب ذرا سا بھی سٹریس اس کی زندگی نگل سکتا تھا۔ وہ کئی دن تک انتہائی نگہداشت میں رہی تھی، اس کے باوجود دن بدن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ بیت السلطان میں نہیں رہنا چاہتی۔ تب اسے چوہا سعید شاہ والی حویلی میں شفٹ کیا گیا تھا، جہاں اس کے ساتھ نایاب اور ویرا رہ رہے تھے۔ سلیمان بھی آ جاتے مگر دن میں انہیں داجی کے ساتھ ضروری کام کرنے کو بیت السلطان جانا پڑتا۔ اس نے کہا وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تب ڈاکٹرز نے سختی سے بیت السلطان والوں کو پابند کر دیا کہ اگر انہیں اپنی بچی کی زندگی پیاری ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے نہیں ملنا چاہتی تو اسے اریب کی شکل تک نہ دکھائی جائے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، مسکرانا بھول گئی تھی۔ تقریباً 3.5 ماہ سے اس کی کاؤنسلنگ بھی کروائی جا رہی تھی۔ 3.5 ماہ سے ویرا اس کا سایہ بنی ہوئی تھی۔ وہ جو اس دن ولیمے کے فنکشن کے بعد رخصت ہونے والی تھی، وہ رخصتی بھی ڈیلے ہو گئی تھی۔ اس گل کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی وجہ سے وہ بھی انل سے صدیوں کی مسافت پر دور آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس گل اب چائے کے سپ بھرتی 7 سینڈوچ اٹھا کر کھا رہی تھی۔ مما بتا رہی تھی کہ فضل کاکا کی بیوی رات کو ڈر گئی تھی۔ وہ کسی کام سے یہاں پچھلے باغ میں آئی تو اسے بے تحاشا خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی اندر بھاگ گئی، یہ کہتی کہ پچھلے باغ میں جن اور چڑیل کی شادی ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ویرا کہتی کہکا لگا کر ہنستی۔ اوز گل بھی مسکرائی، اور وہ خوشبو رات کی رانی یعنی پودے کے پھولوں کی تھی جو مغرب کے بعد کھلتے ہیں۔ اوز گل نے بتایا تو ویرا مزید ہنسے گئی۔ مجھے بھی انہیں اسمیل کرنا ہے اوز گل، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا تم رات کو میرے ساتھ ادھر آؤ گی گارڈن میں تمہاری جتنی نڈر نہیں ہوں نا، ویرا نے کہا تو اوز گل کو مصنوعی اور کھوکھلا کہکا لگا کر ہنسی اور ہنستے چلی گئی، مگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ویرا جانتی تھی اس نے اسے نڈر بول کر اس کے تمام زخم پھر سے ادھیڑ ڈالے تھے۔ اوز گل، ویرا گھبرا گئی، جانتی تھی اسے پھر سے پینک اٹیک آیا ہوگا۔ اوز گل، ویرا نے کھڑے ہو کر اسے خود میں بھینچا۔ تبھی وہاں نایاب چلی آئی جو اوز گل کو پھر سے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔
اس صورتحال کے بعد اس کا سانس بند ہو جایا کرتا تھا، وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ازگل کیا ہوا ہے؟ میری بچی سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا کے لیے کیوں ماں کو زندہ درگو کرنا چاہتی ہو؟ سنبھالو خود کو۔ نایاب نے اس کے بال سہلائے اور روتے ہوئے کہا، مما، ویرا، مجھے اس آدمی سے آزادی چاہیے۔ میں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے نام کا پھندا میرے گلے سے لپٹا ہے۔ مجھے خلا چاہیے، خلا چاہیے مجھے۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس شخصیت کی محبت نے ازگل کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ ازگل کی آنکھوں سے جو نوخیز خواب اس نے توڑ کر کرچی کرچی کیے تھے، ان کی کرچیاں اسے روح تک لہو لہان کر چکی تھیں۔ جیسا تم چاہو گی اب ویسا ہی ہوگا میری بچی۔ میں آج ہی سلیمان سے بات کرتی ہوں، وہ وکیل سے بول کر پیپر بنوا لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ نایاب نے اسے سینے میں بھینچا۔ ویرا نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ ازگل کو کمرے میں لے جائے۔ نایاب ازگل کو اندر کمرے میں لے گئی تو ویرا نے سرد و سپاٹ چہرہ لیے اتنے ماہ بعد اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم، انل سلیمان خان زادہ اسپیکنگ۔ انل جو کہ اپنے آفس میں تھا، اتنے ماہ بعد اپنے فون پر اس دشمن جاں کا نمبر بلنک کرتے دیکھ پہلے تو چونکا تھا، پھر بجلی کسی تیزی سے فون ریسیو کر کے اپنے کان کو لگا چکا تھا، مگر دوسری جانب دبیز خاموشی تھی۔ انل نے آنکھیں بند کر کے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ان خوشبوؤں میں بسی سانسوں کوئی زیرو بم کی ردھم اپنے کانوں میں اترتی محسوس کی۔ ویرا، انل نے بے قراری سے پکارا۔ تب ویرا نے اپنے آنکھوں میں آئے چند باغی آنسوں کو بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا۔ انل، تمہارا رابطہ ہوگا اریب لالا سے؟ ازگل کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے پھر سے پینک اٹیک آیا ہے، وہ خلا چاہتی ہے، لہٰذا اریب لالا کو کہو آج ہی ازگل کو خلا دے دے۔ ویرا نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو ایک مرتبہ تو انل کا دماغ بھی بری طرح گھوم گیا۔ اس نے بری طرح اپنے جبڑے بھینچ کر خود کو سخت الفاظ کہنے سے روکا۔ وہ اتنے ماہ ویرا کی خود ساختہ بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے خود بھی ہر اذیت محض اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ ویرا مزید یہ نہ سمجھے کہ انل خود پسند ہے یا اسے صرف اپنی غرض سے مطلب ہے، یا وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ نہیں تو یہ بات تو ویرا بھی اچھی طرح جانتی تھی اور انل بھی، کہ اب ویرا پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، مگر پھر بھی اس نے ویرا کو سپیس دی کہ وہ ازگل کا خیال رکھ سکتے۔ اسے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا کہ شاید ایسے ہی ویرا کی بدگمانیاں دور ہو جائیں، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ اب بھی انل کو لگا وہ صاف اس کے جذبات و احساسات کا مذاق اڑا رہی ہے، اسے پھر سے احساس دلا رہی ہے کہ وہ اسے صرف اپنے بھائی سے مطلب ہے۔ اسی لیے جب انل بولا تو اس کا لہجہ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھا۔ میں تمہیں نمبر سینڈ کر دیتا ہوں، یہ بات نایاب موم یا بابا ان سے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یا پھر تم خود کہہ سکتی ہو۔ انل نے سنجیدگی سے کہتے اپنا دامن بچایا۔ نہیں، میں نہیں کہوں گی، تم ان سے کہو۔ وہ بزید ہوئی، ویرا، میرا خیال ہے یہ مسئلہ بھابھی اور بھائی کا پوری طرح سے ذاتی مسئلہ ہے، تو انہیں ہی آپس میں بات چیت کر کے سلجھانا یا پھر ختم کرنا چاہیے، کیونکہ میرا اس تمام قصے میں سرے سے کوئی قصور یا عمل دخل ہے ہی نہیں، تو میں اس معاملے میں ہرگز مداخلت نہیں کروں گا۔ فون رکھتا ہوں، اب مجھے ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ انل نے درستگی سے کہتے فون بند کر دیا اور ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے ماتھے پہ مارتے اپنا غم و غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کی۔ ادھر ویرا نے موبائل ٹیبل پر پٹخا۔ ایک جملہ مسلسل کانوں میں گونجتا رہا، کیونکہ میرا اس تمام قصے میں سرے سے کوئی قصور یا عمل دخل ہے ہی نہیں، تو وہ دیر تک ہاتھوں میں سر گرائے آنسو بہا کر اپنا غم غلط کرتی رہی۔ وہ اپنی دوست ندا کے ساتھ چواں کی مشہور مارکیٹ میں پھر رہی تھی۔ میرون رنگ کی شلوار قمیض میں گورا رنگ چاندی کی طرح دمک رہا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر دوسرے شخص کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ کندھوں پر بلیک شال اور سر پر میرون دوپٹہ تھا۔ اب وہ اسی مارکیٹ کی ایک مشہور اوپن ایریا ہوٹل سے کھانا کھا کر نکلی تھیں۔ ہوٹل کے پارکنگ جاتے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ غفران اور ندا کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ پارکنگ میں ندا کی گاڑی کھڑی تھی کہ دفعتاً غفران کے سر سے دوپٹہ پھسلا، براؤن بال اڑ کر ہوا میں رہنانے لگے۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ تقریباً مارکیٹ میں سبھی لوگ اپنا کام بھول کر اب اس کی جانب دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ غفران غصے اور تیش سے لال پیلی ہو گئی، مگر اس وقت کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دونوں ہاتھ بھی مصروف تھے جو دوپٹہ درست کر لیتی۔ ندا، جلدی گاڑی تک چلو۔ اسے اب خود بھی عجیب لگا، تو وہ دونوں تیزی سے چلنے لگی، مگر وہ ندا کی گاڑی میں بیٹھ نہیں پائی تھی۔ کسی نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ غفران سٹ پٹائی، مگر اپنے مقابل اسے کھڑوس مولوی صاحب جو غصے سے لال بھبوکا چہرہ اور خطرناک تیور لیے دیکھا، پل بھر کو اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ غفران نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر وہ شہادت کی انگلی سے اسے وان کرتا بھرے بازار میں خاموشی اختیار کرنے کا سائن دے چکا تھا۔
ندا میں فون کروں گی، ابھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں، غفران نے ندا سے کہا۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ تقریباً جھپٹے اور گاڑی میں پھینکے، اس کا ابرو پھر سے دبوچا اور تقریباً پٹکنے کے انداز میں اسے گاڑی میں دھکیلا۔ غفران لب بھینچ کر رہ گئی مگر اس کے منہ نہ لگی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ اونچی نیچی سڑکوں پر وہ کافی رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سائنس چوک پر موجود اپنے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی روکی تو چوکیدار نے تیزی سے گیٹ کھولا۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے گاڑی پورچ میں روکی۔ غفران گاڑی سے اترنے لگی مگر وہ جھٹپٹایا سا اس کی جانب اتر کر آیا۔ غفران کی کلائی پھر سے اپنی گرفت میں دبوچی اور اسے لے کر اندر گیا۔ غفران خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھے گئی۔ سکندر نے اسے اپنے روم میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ لڑکھڑائی مگر سنبھل گئی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو مسز سکندر حاسد بیگ کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر کے کونے میں ڈال دوں؟ اپنا حلیہ دیکھا تھا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی غلیظ نگاہیں تمہارے بے پردہ وجود پر اٹھی ہوئی تھی؟ اس حسن کی نمائش کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ میرے ساتھ زیادہ بد کلامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر سکندر، اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی مجھے اپنی نمائش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غلیظ الزام لگانا بند کریں۔ وہ بھی ترکی بترکی درستگی سے بولی۔ میں الزام لگا رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو بھرے بازار میں جو تم فیشن شو دکھا رہی تھی وہ کیا تھا پھر؟ وہ انجانے میں سر انجام پایا ایک فعل تھا جو کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور دوپٹہ ہوا سے سرک گیا تھا۔ ویسے بھی میں جو ہوں جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں، کم از کم دوسروں کی طرح پارسا اور متقی ہونے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کی نظروں میں نیک مگر پسے پردہ منافقین اور دوغلے لوگوں میں سے شامل نہیں ہوں۔ غفران نے کاٹدار لہجے میں کہتے سکندر کے کردار پر وار کیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ دل تو کیا ابھی اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر کے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، مگر وہ ایسا بس سوچ کر ہی رہ گیا کہ کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے وہی سمجھنا تھا جو وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ سکندر نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے بے حد قریب روبرو کھڑا کیا۔ تم اب اپنی لمٹس کراس کر رہی ہو غفران، وہ پھنکار کر بولا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ غفران کو لگا آج اس کے بازو میں سوراخ ہو جائے گا۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے نا؟ غفران کا لہجہ تمسخرانہ تھا جس نے سکندر کی روح تک جیسے لہو لہان کیا تھا۔ اس کے سینے میں تیش و اشتعال کا ایک بھانپڑ سا جل اٹھا جسے فی الحال وہی بجھا سکتی تھی جس نے اسے بھڑکایا تھا۔ تبھی اس نے ایک ہاتھ غفران کی پچھلی گردن کے گرد لپیٹا اور بہت اچانک اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں مقید کر کے اپنا تمام جنون و شدتیں اس کے نازک مومی سے لبوں پر نکالنے لگا۔ غفران اس کے اس رد عمل پر شاکڈ سی برچ بری طرح اس کی گرفت میں مچلی۔ غفران نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات سی کر دی مگر وہ آنکھیں بند کیے اپنی وحشتیں اور بے چینیاں شمار کیے اپنے دل میں موجود جذبات کو اس ظالم لڑکی پر لٹائے گیا جس نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر کے بہت اچانک اسے محبت میں خوار کرنے کو تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سکندر نرمی سے اپنی من مرضی کر کے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ اس کی اس بے باک گستاخی سے عاجز آ کر لرزتی ہوئی حلق کے بل چلائی۔ چیک کر رہا تھا، ثابت ہوا کہ سچ سے زیادہ تم کڑوی ہو۔ وہ اس کے بھیگے لبوں کو معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ میں آپ جیسے منافق اور دوغلے انسان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی، اس لیے دور رہا کرو مجھ سے۔ غفران کہتی اسے پرے دھکیلتی ڈریسنگ میں گم ہو گئی۔ سکندر نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتی مگر اب ڈریسنگ میں چھپ کر روئے گی۔ یہ سارا میس وہاں سے کریٹ ہوا تھا جب آج سے کچھ عرصے پہلے ان کے ولیمے کے دن سکندر کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ اس کے باپ کا بیت السلطان کے خلاف کوئی گہری سازش رچا رہا ہے۔ اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی تو وہ لنچ کے بعد اپنے باپ سے اسٹڈی میں ملنے گیا تھا کہ اس شیطان صفت آدمی سے کسی بھی طرح سچائی اگلوانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ یوں تو سکندر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ حارث بیگ اسے اپنے مخصوص ٹھکانے پر دیکھ کے حیران ہوا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ہاں، سکندر کو ضرور جانتی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ مانا کہ میں ہمیشہ آپ کے خلاف رہا، آپ کے وہ کام جو آپ کے مقاصد کے حصول کے طریقہ کار تھے وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہے، کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے تو اسے ٹیڑھا کیوں کرنا؟ لیکن دولت کی آج کل کسے ضرورت نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کہ میں نے آخر بیت السلطان والی لڑکی سے ہی کیوں شادی کی؟ یقیناً کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے چچا وارث بیگ کی لڑکیوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنے خاندان کی دولت کیسی بھی کر کے ان سے واپس لینے کے لیے، مگر یہ میری بدقسمتی کہ میری شادی سلطان خاندادہ کی لڑکی سے ہو گئی۔ مگر خیر، بگڑا اب بھی کچھ نہیں ہے، میں اپنا کام اپنے طریقے سے سر انجام دینا چاہتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی معمولی ناکام سازش میرے مقصد میں روڑے نہ اٹکا دے، اسی لیے اگر آپ نے کچھ پلان کر رکھا ہے تو مجھے بتا دیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں پہلے ہی تیار رہوں۔ سکندر نے اطمینان سے کہا۔ حارث بیگ بھی اس کے اس قدر مضبوط لہجے پر ایمان لے آیا، دل بلیوں اچھلنے لگا۔ آخر اس کے خون نے اس پر ہی تو جانا تھا۔ اسی جنون و وحشت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفتوت کر دی۔ میرا پہلا ٹارگٹ سلیمان خان زادہ کا بڑا بیٹا ہے۔ میں نے بیت السلطان کے ایک گارڈ کو خریدا ہوا ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں، اور آج وہ تقریب پر موقع ملتے ہی اریب کو بھون ڈالے گا۔ حارث بیگ اطمینان سے اپنا پلان بتا رہا تھا، جبکہ سکندر کی نظر اسٹڈی کی الماری کے شیشے میں نظر آتی ایک لہراتے آنچل پر ٹھہر گئی۔ سکندر نے گہری سانس خارج کی۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ غفران نے ساری بات سن لی تھی۔ وہ بیت السلطان اطلاع دینے کے لیے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے کافی کوشش کی مگر بیت السلطان کسی سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ یقیناً آج مصلحتاً بولے گئے جھوٹ کی بدولت سکندر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ تب تک غفران ازگل کو فون کر چکی تھی۔ اس نے رات کو کہیں جا کر اسے دیکھا۔ وہ کسی کونے خدرے میں چھپ کر شاید روتی رہی ہوگی، تبھی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ چاہ کر بھی اسے وضاحت نہیں دے سکا۔ کیا وہ اس کی سچائی مان لیتی؟ اسی دن بیت السلطان میں وہ حادثہ پیش آ گیا۔ گارڈ نے وہ گولی مار کے ڈر کے مارے بزدلوں کی طرح خود کو بھی شوٹ کر لیا تھا۔ یوں اس کا سازش کا پردہ چاہ کر بھی فاش نہ ہو سکا۔ اریب اور یشم پر اس حادثے میں ڈائریکٹ حارث بیگ کی انوالومنٹ ثابت نہیں ہو سکی، اسی لیے وہ فی الحال چپ ہو گئے۔ غفران اپنی حویلی واپس چلی گئی تو اس نے سکندر کے پاس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہا کہ سکندر بھی اس شب میں شامل ہے، اور اس سے شادی بھی محض ایک سازش کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر اس کے باوجود سائمہ اور بی جان نے اسے زبردستی سکندر کے پاس بھیج دیا، جو کہ اب کی بار اسے حویلی کے بجائے چواں سیدن شاہ میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا، کہ اسے چواں یونی میں لیکچرشپ کی جاب مل گئی تھی۔ مگر اتنے عرصے سے اس کے اور غفران کے بیچ ایک سرد جنگ سی جاری تھی۔ اتنے عرصے اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑے رکھا، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ سکندر کو اب اپنے بدلتے احساس اور جذبات پر بند باندھنا مشکل ترین امر لگ رہا تھا، مگر وہ اس سے اتنا ہی دور تھی جتنا وہ اسے اپنے قریب چاہتا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ اشرف کمال اور عادل کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ یشم سلطان خان زادہ کے چہرے پر ایک مسرور کن سی مسکراہٹ تھی جو لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ یش، بچی کافی ناراض ہے، تو بھلائی اسی میں ہے کہ اسے گھر چھوڑاؤ، نہیں تو بیگم کے ہاتھ پڑ نہ جاؤ کہیں۔ سلطان خان زادہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب آیا۔ پسلیوں میں شور مچاتے دل کی دھمک اسے اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے اور سورہ رحمان کی تلاوت بھی کی تھی۔ وہ ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہنوز گھٹنوں میں سر دیے رونے کا شغل ہی فرما رہی تھی۔ برفی جو کہ کل ہی یہاں لایا گیا تھا اس کے پیروں میں لوٹتا اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یشم کے اندر آتے ہی برفی خاموشی سے اپنی مخصوص جگہ جا بیٹھا۔ وہ حادثات جو چھوٹی سی جان نے اپنی جان پر جھیلے تھے وہ معمولی تو نہیں تھے۔ سب سے پہلے تو بچپن سے جوانی تک جسے اپنے دل اور روح کے مکان کا مکین بنایا، اسے اپنے فرض پر قربان کرتے بھول جانا پڑا۔ وہ اپنی مرتی ہوئی ماں سے انجانے میں وعدہ کر چکی تھی کہ ان کے بیٹے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اس کا خیال رکھے گی، تو کیسے اپنے وعدے سے مکر جاتی۔ تب اس نے اپنی محبت کو قربان کیا تھا، مطلب ماں سے ناخن جدا کرنے جتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ پھر وہ آزاد کے نکاح میں گئی تو ہر مشرقی لڑکی کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ماضی بھول کر اپنے بیوی ہونے کا ہر فرض نبھایا۔ اپنے مجازی خدا کو ناراض کر کے اپنے حقیقی خدا کو کیسے راضی کر لیتی؟ تب اپنی ذات کی نفی کر کے ایک باکردار مشرقی بیوی کا فرض نبھاتے اپنے تمام احساسات اور جذبات اپنے شوہر کے نام کر دیے۔ زندگی جب آسان ہونے لگی تھی تب اسے اپنے شوہر کی عادت ہو گئی اور اولاد جیسی نعمت عطا کی گئی تو وہ جیسے دنیا بھول گئی۔ مگر پھر یکا یک ایک حادثے نے پوری دنیا جیسے نیست و نابود کر دی، اس کی ذات کو ہلا کر رکھ دیا۔ زندگی تہس نہس ہو کر رہ گئی، جس نے اس کی ذہنی صحت پر بھی اثر کیا، اور پھر اب اتنی اچانک بڑا بدلاؤ جو کہ وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ یش کی نگاہوں میں اس کا یہ رد عمل بالکل نارمل تھا۔ کیا تباہ ہو کر آباد ہونا اور پھر سے آباد ہو کر برباد ہونا اور پھر سے اچانک آباد ہو جانا اتنا ہی آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی جاہل ہی ہوتا جو سوہن کے اس رد عمل کو اپنی جہالت سے غلط قرار دیتا، مگر یشم سلطان ایک باشعور حساس انسان تھا جس نے اسے سمجھا تھا۔
اس کا احساس کیا تھا اور اب اسے اس اذیت بھرے فیز سے باہر نکالنے کو اپنا فرض مان لیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سوہن اس کی آہٹ محسوس کر کے جیسے خود میں سمٹ گئی۔ آؤ برفی، میں فی الحال تمہیں گھر چھوڑا ہوں۔ یشم، جس نے بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر براؤن شرٹ پہنی ہوئی تھی، نپے تلے الفاظ میں اسے کہا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو یشم نے بمشکل ہی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ سامنے بیٹھے وجود کا پوری طرح اس کا ہو جانا ایک ایسا دلکش اور خوبصورت احساس تھا کہ یشم سلطان کو سرشاری اپنی رگوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مطلب یہیں رہنا ہے؟ یشم نے دیوار پر آویزاں اپنی دیوار گیر پورٹریٹ کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے سادہ سا سوال کیا، مگر وہ اس سوال پر سٹ پٹائی تھی، تبھی جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ جی نہیں، یہاں بھی نہیں رہنا۔ عادل بھائی کدھر ہے اور بابا؟ میں ان کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں۔ سوہن نے اب ناراضگی سے اس کی جانب سے رخ موڑ کر کہا۔ عادل تو مدرسے کے لیے نکل گیا اور بابا بھی چلے گئے ہیں۔ یشم ہموار قدم اٹھاتا ٹھیک اس کی پشت پر ایک قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ ایک گہری سانس اپنے اندر اتار کر اس کی دل فریب مہک حق سے اپنی سانسوں میں اتاری۔ اس سے وہ پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ خاموش رہی، ہاں، مگر پلکیں مسلسل بھیگتی رہی۔ یشم نے اسے باہر ڈرائیو وے پر لا کر گاڑی کا ڈور کھول کر گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ برفی بھی باہر نکل کر گاڑی میں آن بیٹھا۔ راستے بھر گاڑی میں معنی خیز سی خاموشی چھائی رہی۔ یشم نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس شدت سے یہ احساس اپنی رگوں میں اتار لینا چاہتا تھا کہ جسے اس نے شدت سے چاہا، جو اس کی پہلی اور آخری محبت اس کا عشق ہے، قدرت نے اسے اس سے ملا دیا ہے، پوری طرح اسے اس کی ملکیت بنا دیا۔ گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور سوہن کی جانب کا دروازہ کھولا۔ سوہن گاڑی سے اتری تو برفی بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے پہلے والی غلطی ہرگز نہ دہرائی تھی۔ یشم، سلطان اور سوہن گھر میں داخل ہوئے تو ہی برفی گھر میں داخل ہو کر اپنے چھوٹے سے گھر میں چلا گیا۔ سوہن تیزی سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یشم سونیا سے دعا سلام کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ پھر سے اس دشمن جان کے کمرے تک آیا اور ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ یہ تمہارا موبائل فون گاڑی میں رہ گیا تھا۔ یشم نے بیڈ پر اس کا فون رکھا، جو منہ دھو کر باہر نکلتی اپنا چہرہ ٹاول سے تھپ تھپا رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے پا کر پھر سے لب بھینچ گئی۔ یشم، سلطان، یہ سب آپ کی حسب منشا ہوا ہے نا؟ کیونکہ آپ چاہتے تو 2 دن پہلے بھی مجھے گھر سے لا سکتے تھے، مگر نہیں لائے، تو یہ سب یقیناً آپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ سوہن نے ٹاول بیڈ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ یشم اس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر رکا۔ ہاں، یہ سب میری مرضی سے ہوا، میں ہی تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو یہ طریقہ اپنایا۔ یشم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اطمینان سے جھوٹ بولا۔ سوہن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی رخصتی کو سوچا بھی تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی، جائیے یہاں سے، وہ تلخی سے بولی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یشم نے گہری سانس خارج کی، پھر اشرف کمال کے ساتھ وہ سوہن کو لیے کھاریاں لوٹ آیا۔ عادل نے کافی روکنے کی کوشش کی، مگر کچھ سیکیورٹی ایشوز کے باعث اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ اب اشرف کمال کے گھر ان کے پاس تھی، ویسے بھی اشرف کمال اسے اپنے اسی گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ سوہن نے منع کیا تو یشم سلطان 3 دن سے واپس لوٹ کر نہیں آیا، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑے رکھا۔ وہ اسے سپیس دینا چاہتا تھا، ساری صورتحال کو سمجھنے کا موقع دینا چاہتا تھا، مگر وہ غلط تھا کہ اسی دن اشرف کمال نے اسے فون کر کے گھر بلایا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف جیسے سناٹے کا راج تھا۔ وہ سیدھا اشرف کمال کے کمرے میں چلا آیا، جہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جی بابا، کہیے، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ یشم نے اشرف کمال کے کمرے میں داخل ہو کر احترام سے پوچھا۔ بیٹا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اشرف کمال نے قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے یشم سے کہا تو اس نے حیرت سے دیکھا۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ کیا غلطی کی ہے؟ میں نے، مجھے بتائیں۔ یشم بے قرار ہوا اور جلدی سے ان کے سامنے آیا۔ بیٹا، تم اسے خود سے دور کر کے اسے نام نہاد سپیس دے کر غلطی کر رہے ہو، اشرف کمال نے مسکرا کر کہا تو یشم نے گہری سانس خارج کی۔ وہ بیوی ہے اب تمہاری، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اسے اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے کی نزاکت کو سمجھاؤ۔ مجھے تو تمہارا صرف گڑیا کے مطالبے پر رخصتی پوسٹ پون کرنے کا بھی فیصلہ کافی نامعقول لگا۔ وہ کبھی اس فیز سے باہر نہیں آ پائے گی، وہ اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، یہ عجیب بات ہے۔ اسے نارمل زندگی کی جانب واپس لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اب۔ بیٹا، وہ ایسے تو کبھی اس رشتے کی نزاکتوں کو سمجھ نہیں پائے گی، اپنے ذہن میں یوں ہی اوٹ پٹانگ وہم پالتی رہے گی۔ تمہیں اسے سمجھنا ہوگا، اپنے جذبات اسے سمجھانے ہوں گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اشرف کمال نے کہا تو وہ اپنے بوٹ کی جانب دیکھے گیا، مگر اس کے لبوں پر ایک آسوستگی بھری مسکراہٹ تھی۔
محبت میں اپنے محبوب کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا کرتے، وہ خود کو ضائع کر رہی ہے، تمہیں اسے سنبھالنا ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے، تمہیں اسے سمیٹنا ہے، تھوڑی محبت سے، تھوڑی محنت سے، محبت بھری دھونس اور غصے سے بھی۔ اشرف کمال نے کہتے اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام کر تھپ تھپایا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یشم نے اپنی مسکراہٹ دباتے خود پر سنجیدگی طاری کی اور اب قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب اٹھے۔ وہ کمرے میں تک آیا اور ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ ٹی پنک شارٹ فراک پاجامے میں اسے ایک چھوٹی سی گلابی گڑیا لگی۔ یشم کا دل اچھل حلق میں آ گیا اور وہ جو کاٹ پر بیٹھی گھنے سیاہ بالوں کا عادت کے مطابق میسی سے جوڑا بنا رہی تھی، یشم کو اندر آتے دیکھ سٹپٹا کر پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ سامنے والا جو کہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، اب اس کی موجودگی سوہن کو نروس کرنے لگی تھی، اسے ہڑبڑانے پر مجبور کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ یشم نے اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھا۔ وعلیکم السلام۔ سوہن نے جواب بھی یوں دیا گویا پتھر مارا ہو۔ وہ ناراضگی کے طور پر ہنوز منہ پھلائے ہوئے تھی۔ یشم نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی اور اس کے قریب آ کر 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ موسم کافی اچھا ہے آج اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، تو برفی پلیز میرے لیے بریانی بنا دو، بہت دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے کا۔ بالآخر یشم کو اسے زندگی کی جانب واپس لانے کا، اسے اکسانے کا ایک بہانہ مل ہی گیا۔ بریانی؟ کون سی بریانی؟ مجھے نہیں بنانی آتی۔ سوہن نے منہ پھلا کر ہی کہتے صاف اپنا دامن بچایا۔ وہی بریانی جو تم مجھے پہلے بھیجا کرتی تھیں۔ یشم نے آئیبرو اچکا کر کہا۔ وہ؟ سوہن نے وہ کو لمبا کھینچا۔ وہ تو میں ریسٹورنٹ سے آرڈر کرتی تھی اور اپنے نمبر بنانے کو ویسے ہی بول دیتی کہ میں نے بنائی ہے۔ سوہن نے پہلو بدل کر کہا، جبکہ اس کی گوہر افشانی پر یش کا دل کیا اش اش کر اٹھے۔ مطلب بیویاں شوہر کے دل میں جگہ بنانے کو میدے کا رستہ اختیار کرتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ یشم نے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا تو سوہن نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نمبر؟ اس ریسٹورنٹ کا نمبر ڈائل کر دو برفی، مجھے وہی بریانی کھانی ہے، اسی ٹیسٹ کے ساتھ۔ وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا تھا کہ اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اسی لیے مجھے وہی بریانی کھانی ہے۔ یشم نے اطمینان سے کہا، جب اب کی بار گڑبڑانے کی باری میڈم سوہن کی تھی۔ وہ نمبر؟ سوہن خواہ مخواہ اپنے فون کی نمبر لسٹ کی اسکرولنگ کرنے لگی۔ وہ نمبر تو وزٹنگ کارڈ پر تھا نا، میں نے سیو نہیں کیا تھا، تو کارڈ مجھ سے کھو گیا۔ سوہن نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے پھر معصومیت سے بہانہ گڑا۔ یشم گہرا مسکرایا۔ مجھے ریسٹورنٹ کا نام بتا دو برفی۔ یشم نے کان کھجاتے اس کی پھر سے ہوائیاں اڑائیں۔ اب تو اس کی بے وقوفیوں پر مسکراہٹ چھپانا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ مجھے نام بھی یاد نہیں، آپ ڈنر تک ویٹ کر لیں، میں ڈائلنگ لسٹ سے نمبر ڈھونڈ کر ڈنر میں آرڈر کر دوں گی۔ وہ چڑ کر بولی۔ اوکے، مجھے ضروری کام ہے میری جان، ڈنر پر ملتے ہیں۔ وہ ہنسی دبا کر اسے جان بول کر وہاں سے فوراً کھسک گیا، نہیں تو آج مسز یشم سلطان اس کو جان بولنے پر بے جان ضرور کر دیتی۔ سوہن دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اس نے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ گھر میں نہ اشرف کمال تھے نہ وہ جن، مطلب میدان صاف تھا۔ وہ دبے قدموں کچن میں گئی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق وہ اب کچن میں تیزی سے ہاتھ چلاتی کھٹر پھٹر کرنے میں مصروف تھی۔ جھلی کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ بریانی کا سارا سامان کچن میں کیوں اور کیسے موجود ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے لگے اور خوشبودار، ذائقے سے بھرپور، مزیدار بریانی تیار تھی۔ سوہن نے بریانی بڑے ڈونگے میں نکال کر ڈونگا اوون میں رکھا اور پتیلی کین میں چھپا دی۔ سلاد اور رائتا تیار کر کے فریج میں رکھ کر کمرے میں چلی آئی۔ رات کو جس وقت وہ تینوں ڈنر کے لیے کچن میں موجود تھے، تب اشرف کمال نے یشم کو چپکے سے تھمز اپ کا اشارہ کیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ بابا، میں نے بریانی آرڈر کی تھی تو پیکٹس میں سے پہلے ہی نکال لی، ٹھہریے گرم کر کے لاتی ہوں۔ سوہن نے خاص طور پر ایک شخص کو سنایا تو وہ بے اختیار سر نیچے جھکا گیا۔ مسکراہٹ چھپانے کی تمنا تھی۔ اس نے بریانی کی ٹرے، سلاد اور رائتا ٹیبل پر لگایا۔ بہت خوب، آج تو تمہاری امی جان کی یاد تازہ ہو گئی۔ اشرف کمال بریانی کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ سچ میں؟ وہ اس کمپلیمنٹ پر بچوں کی طرح خوش ہوئی، مگر پھر جلد ہی سنجیدہ ہو کر منہ غصے والا بنانا پڑا کہ سامنے والا گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں اس ریسٹورنٹ کی اس شیف کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں جس نے ایسی بریانی بنا کر ماں کے ہاتھ کے کھانے کی یاد دلا دی۔ نہیں؟ یشم نے اطمینان سے کہتے سوہن کے چھکے چھڑا دیے تو پانی پیتے بے اختیار اسے اچھو لگ گیا۔ ارے بھائی دھیان سے۔ اشرف کمال کا کہکا ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر پاس بیٹھی لاڈلی بیٹی کی پشت رب کی۔ غرض اسی طرح شوشے چھوڑتے انہوں نے کھانا کھایا۔
اشرف کمال پھر سے یشم کی جانب مسکراہٹ اچھالتے کچن سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ برتن سمیٹ رہی تھی جب وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ لذیذ بریانی بنانے والے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یشم کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ تو پیش کرائیے، روکا کس نے ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ وہی کرنے لگا ہوں۔ تب بہت اچانک یشم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کرتے جسے سوہن کو بے جان کر دیا۔ یشم نے اسے چھو کر پتھر کا بنا دیا تھا۔ ایک دہکتا حدت بھرا لمس اس کی گال پر چھوڑا تو وہ پوری کی پوری لرز اٹھی۔ یشم اس کے دلکش مہکتے سراپے سے نگاہیں چراتا کچن سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سوہن نے خود کو گرنے سے بچانے کو تیزی سے کرسی کی پشت کا سہارا لیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ دوپہر میں اس مولوی سے ہوئی منہ ماری کی وجہ سے اس نے ضد میں احتجاجاً نہ کچھ شام میں کھایا بلکہ ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ غفران اس وقت بیڈ پر سیاہ فراک پاجامے میں بیٹھی بری طرح اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی تھی مگر پیٹ میں کودتے ناچتے چوہوں نے اسے سونے نہیں دیا۔ وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ غفران آخر تنگ آ کر بیڈ سے اتری۔ دوپٹے کو اٹھانے کی زحمت کیے بغیر لائٹ براؤن بالوں کو فولڈ کیے کیچر میں مقید کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک سٹڈی روم تھا جس کی لائٹ اس وقت آن تھی، مطلب وہ کھڑوس مولوی سٹڈی میں تھا۔ غفران نے سر جھٹکا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں درمیانے سائز کا فریزر کھول کر دیکھا تو اسے پلاؤ، سلاد، رائتے، دال اور چکن کڑھائی کی ڈشز میں سے کوئی اپنے مطلب کی ڈش نہیں لگی جسے وہ اس وقت کھا سکے۔ وہ اسٹمک کے معاملے میں بہت نازک تھی اور رات کو ذرا سا ہیوی کھا لینے سے اس کو اسٹمک میں شدید پین شروع ہو جاتا۔ غفران نے مختلف کیبنٹ کھول کر دیکھے۔ وہاں پڑے نوڈلز کے پیکٹ دیکھ کر غفران کا چہرہ کھل گیا۔ ادھر سکندر اسٹڈی میں اپنے ضروری کام کو سر انجام دے کر اپنے روم میں آیا تھا۔ یہ بھی ایک الگ داستان تھی کہ کیسے اس نے غفران کے لاکھ چاہنے کے باوجود اسے الگ روم میں رہنے نہیں دیا تھا، مگر اس بگڑی نوابزادی کا دوپٹہ بیڈ پر اپنی ناقدری پر نوحہ کا نہ تھا جبکہ میڈم خود کمرے سے غائب تھی۔ سکندر کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ سکندر الٹے قدموں کمرے سے کچن کی جانب گیا کہ اس بات کی فکر ستائی کہ میڈم اناڑی کوک کوئی کارنامہ سر انجام دے کر خود کو کوئی چوٹ نہ پہنچا لے۔ اتنے عرصے میں تو وہ بھی جان گیا تھا کہ جو فریزر میں چیزیں رکھی ہیں وہ کم از کم اس وقت ان میں سے کچھ بھی نہیں کھائے گی، اور اگر کچھ بنانے کی کوشش کی تو کہیں کوئی چوٹ ووٹ نہ لگوا بیٹھے۔ سکندر کچن کے دروازے تک آیا تو سامنے کا ہوش ربا منظر دیکھ کر پل بھر کو تو اپنی جگہ پر جیسے منجمد ہو گیا۔ سامنے ہی سیاہ سوٹ میں اس کا دودھیا وجوہ چاندی کی طرح دمک رہا تھا۔ غفران کی اس کی جانب تقریباً ایک سائڈ تھی۔ دوپٹے کے بغیر کندن بدن کے تمام نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ سراہی دار بے داغ گردن پر ایک سیاہ تل اس کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا گیا تھا۔ یہ نازک اپسرا سا سراپا پوری طرح اس کا تھا۔ ملکیت کے احساس کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ مبہوت سا ایک ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا۔ وہ پوری طرح پین کی جانب متوجہ تھی جس میں پکتے نوڈلز میں وہ بار بار چمچ ہلا رہی تھی۔ مخصوص آہٹ محسوس ہونے پر اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر اور کیمل کلر ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں وہ بھی اپنی چھا جانے والی شخصیت سمیت اس وقت کچن میں موجود اس سے جیسے دیکھ رہا تھا۔ غفران جیسی بے خوف اور نڈر بھی اس وقت اس کی لو دیتی نگاہوں سے نظریں چراتی نروس سی ہوتی واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اسے گھر میں بغیر دوپٹے کے گھومنے کی اپنی عادت پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا، مگر اب اس کھڑوس کو کراس کر کے اندر جانا بے وقوفی تھی۔ تبھی غفران نے پوری طرح اس کی جانب پشت کر لی۔ اس کے اس بے وقوفی بھرے حفاظتی اقدام پر سکندر کھل کر مسکرایا۔ وہ یہ حرکت کر کے اسے بھڑکتے جذبات کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ غفران کو ایک جھٹکا تو تب لگا جب اسے محسوس ہوا کہ سکندر اس کی پشت پر اس کے بہت قریب چلا آیا ہے، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے وہ مڑ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتی، مجھے بھی بھوک لگی ہے، کیا مجھے بھی مل سکتے ہیں نوڈلز؟ سکندر نے اطمینان سے کہا۔ غفران نے بغیر کوئی بحث کیے اپنے سارے نوڈلز اسے باؤل میں ڈال کر دے دیے اور خود دوبارہ پانی رکھ دیا، مگر سکندر وہیں کھڑا اسے کوف میں مبتلا کیے گیا۔ غفران کے نوڈلز کا پانی ابھی ٹھیک طرح سے خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے دانت کچکچاتے اپنے نوڈلز باؤل میں پلٹائے اور فورک لے کر ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ سکندر بھی اپنا باؤل اٹھائے اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ غفران اس بات سے بے خبر خاموشی سے نوڈلز کھانے لگی کہ آج پاس بیٹھے اپنے جسم و جاں کے مالک اس شخص کو کس بری طرح سے اپنے روپ سروپ اور دو آتشہ حسن سے گائل کر چکی ہے۔
کیسے اس کے تمام سوئے جذبات و احساسات کو جگا کر اسے پوری طرح مدہوش کر چکی ہے۔ وہ اپنے باؤل پر جھکی ہوئی تھی جب سکندر نے ذرا سا جھک کر اس کی جانب باؤل میں سے نوڈل کھانے شروع کر دیے۔ غفران نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی۔ واٹ؟ یہ دیکھو میرے نوڈلز کتنے سٹکی ہیں، مجھے ایسے سوپی نوڈلز پسند ہیں۔ سکندر نے اطمینان سے کہتے اپنی شیرنی کو بولنے کے لیے اکسایا، مگر غفران نے اب بھی خاموشی سے اپنا باؤل اس کے سامنے رکھ کر اس کا اپنے سامنے رکھا اور چپ چاپ نوڈلز کھانے لگی۔ دراصل وہ کم از کم اس وقت اس حلیے میں اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس نے نوٹ کیا سکندر بس نوڈل سے ہاکی کھیلنے میں مصروف ہے، مطلب یہ صرف یہاں ایک رکنے کا بہانہ تھا، مگر غفران نے تہیہ کیا تھا اب اس کو اس فراڈ شخص میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں رکھنی تھی۔ تبھی اس نے جلدی سے نوڈلز ختم کیے، اینڈ میں کولڈ ڈرنک پی اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ اپنا باؤل سنک میں رکھا اور کچن سے تیزی سے نکل جاتی، مگر اتنی ہی تیزی سے سکندر نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب رخ موڑا۔ وہ جو اس رد عمل کو بالکل تیار نہ تھی، کٹی ڈال کی طرح ایک جھٹکے سے اس کے چوڑے چٹانے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کی اس جسارت پر غفران کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑے مجھے۔ غفران غرائی اور اسے اپنا آپ چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی، مگر وہ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ کیا ناراضگی ختم ہو کر صلح نہیں ہو سکتی؟ سکندر نے خمار آلود لہجے میں کہتے اس سے التجا کی، جس کی نگاہوں کا فوکس اس کے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں سے شربتی لب تھے۔ نہیں، کیونکہ آپ تو ویرا یا اوزگل سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر بدقسمتی سے میں پلے پڑ گئی ہے نا، جو آپ کے کسی کام کی نہیں۔ غفران نے سرد و سپاٹ لہجے میں بدقسمتی پر زور دے کر اسے اسی کے الفاظ لوٹائے۔ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھے گیا جہاں غم و غصے کا ایک جہان آباد تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے غفران، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا کانوں سنا بھی پورا سچ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت بابا سے ان کی سازش کا پتہ لگوانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہوں تم جان جاؤ تو خود پر ناز ہو۔ آئی سکندر نے اپنے لب اس کی مومی گال پر رکھ کر مدہوشی بھرے لہجے میں کہا، مگر غفران جو کہ اس سے بے تحاشا بدظن تھی، اس وقت اس کے لہجے کی سچائی پر غور کرنے کے بجائے، اس کا اظہار سننے کے بجائے اس کی بات کاٹ گئی۔ اور میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہے نا، کہ اپنے کانوں سے سن کر بھی آپ کے جھوٹ کو سچ مان لوں گی، مگر اتنا یاد رکھیں کہ دولت کی اتنی ہی ضرورت ہے سکندر اعظم صاحب، تو صرف اسے پانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، بغیر مجھ سے محبت کیے یوں نفس کا غلام بن کر زور زبردستی اپنی گھٹیا تسکین کے لیے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی تو میں جان لے لوں گی آپ کی، سمجھے آپ؟ غفران چلائی اور اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑانے کو ایڑی چوٹ کا زور لگایا، جبکہ غفران نے نوٹ کیا اس کے ہر کاٹدار لفظ کے بعد سکندر کے چہرے سے نرم گرم لو دیتے تاثرات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب تو اس کے ماتھے کی رگوں کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کی رگیں بھی پھول گئی تھیں اور آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ سکندر نے اسے بازو سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ غفران اب رو پڑی اور اس کی وحشی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے کو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی، مگر بے سود۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے پیچھے لاک لگایا اور اسے لا کر بیڈ پر پٹکا۔ غفران جو اوندھے منہ بیڈ پر ایک جھٹکے سے گری تھی، تیزی سے سیدھی ہو کر کمل کے بل پیچھے کی جانب سرکی۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ غفران نے اب بھی چلا کر کہا، مگر سکندر نے اس کے اوپر جھک کر بہت جلد بہت بری طرح اس پر قابو پایا تھا۔ ایک نفس کا غلام آدمی اپنی بیوی سے اپنی گھٹیا تسکین چاہتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے کیا؟ سکندر نے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ اس وقت سکندر تیش و اشتعال میں پاگل، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ غفران کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ آہی چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے، آئی ہیٹ یو۔ کوئی اتنا دوگلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے سامنے اتنا شریف اور مہذب بننے کا ناٹک کرتے ہو اور رات کی تنہائی میں اپنی بیوی سے یوں وحشیانہ سلوک۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت مجھے آپ سے کتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے چھونے سے مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی ہے، سمجھے آپ؟ غفران کے الفاظ پر سکندر کی گرفت اس پر مزید سخت ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے تم جیسی ناقص العقل عورت پر، جو ایک شوہر اور بیوی کے پاکیزگی بھرے تعلق کو مسلسل گالی دے رہی ہے۔ نفس کا غلام ہوتا تو تمہیں کب کا رون چکا ہوتا، تسکین سے غرض ہوتی تو روز یہاں ایک اذیت بھری رات گزارتی، مگر اب وعدہ کرتا ہوں وہ وقت بھی جلد آئے گا کہ تم اپنے ان غلیظ الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ سکندر نے اسے کہتے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور غم و غصے سے پاگل ہوتا اپنی تمام چیزیں اٹھا کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ غفران کی وہ رات بھی اس ظالم بے حس شخص کی جیسے قید میں روتے ہوئے کانٹوں پر بسر ہوئی تھی۔
مگر اگلے 2 دنوں تک وہ لوٹ کر اپارٹمنٹ نہیں آیا تھا۔ جب آیا تو وہ اپنا سامان، کپڑے اور چیزیں اس کمرے سے لے گیا۔ غفران سے ہم کلام ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ غفران اس وحشی انسان سے ہم کلام ہونا کون سا ضروری سمجھتی تھی؟ تبھی دونوں نے ایک دوسرے سے پوری طرح لا تعلقی اختیار کر لی۔ سردیوں کے اوائل دن اور عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر پچھلے لان میں آئی تھی۔ ہلکے زرد رنگ فراک ٹراؤزر میں ملبوس یوں لگتا تھا جیسے اس کے پورے وجود پر بھی زرد رنگ مل دیا گیا ہو۔ وہ قدم آگے بڑھاتی باغیچے کے بیچوں بیچ آن کھڑی ہوئی۔ رات کی رانی کی میٹھی، دل فریب، سحر انگیز اور روح کو معطر کرتی خوشبو پورے باغیچے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس گل نے گہرے گہرے سانس بھرتے وہ خوشبو اپنے اندر اتاری۔ کل سے حویلی کی ملازماؤں میں یہ توہم بات بھری بات گردش کر رہی تھی کہ رات کی رانی کے پھولوں کے کھلنے سے، جوبن پر ہونے سے، بے تحاشا خوشبو پھیلنے کے دوران اس پودے پر آسیبی جوڑے اپنا خاص وقت گزارتے ہیں، اور اس وقت اس پودے سے چھیڑخانی کا مطلب ان غیر ماورئی مخلوق کو ایسا چھیڑنا ہے جیسے شہد کے چھتے میں پتھر مار دیا جائے۔ اس گل کو ان توہمات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ اب یہ بات آزمانے کو رات کے اس وقت پودے کی سمت چل پڑی جو کہ حویلی کی دیوار پر بیل کی صورت پھیلا ہوا تھا، مگر کب سے اسے محسوس ہو رہا تھا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ بے چین سی ہوئی اور پودے کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ خوشبو کا تیز ترین جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا، لیکن وہ پودے سے 10 قدم کے فاصلے پر تھی جب اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ مل گجے اندھیرے میں پودے کے نیچے دیوار سے ٹیک لگائے جو ہیولا اسے نظر آیا، وہ اسے سر تا پیر خوف سے لٹھے کی طرح سفید کر گیا۔ تو کیا آصف اس کے سب سے بڑے خوف کا روپ دھار کر اس کے سامنے آیا تھا؟ اس گل بغیر سوچے سمجھے واپس پلٹتی اندر کی جانب بھاگ گئی، جبکہ وہ جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کی حرکت اور خوف دیکھ کر اطمینان سے مسکرایا۔ اس گل حویلی میں داخل ہوئی تو بھاگتے ہوئے بری طرح ویرا سے ٹکرا گئی۔ اس گل کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ اور تمہارا سانس کیوں اتنا پھولا ہوا ہے؟ ویرا نے از حد پریشانی سے پوچھا۔ اس گل نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کیا۔ کچھ نہیں، وہ میں باغیچے میں گئی تھی مگر رات کی رانی کی خوشبو کی وجہ سے ڈر گئی۔ اس گل نے مدھم سے لہجے میں کہتے یوں سر جھکایا جیسے اپنے جرم کا اقرار کیا ہو۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اپنے کمرے سے نکلو؟ میں میڈیسن کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور تم کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب چلو۔ ویرا نے اسے گھورا اور ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے آئی، اسے میڈیسن دی۔ اب لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ ویرا اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس گل نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ویرا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ویرا جاتے وقت مجھے پتا ہے اچھے سے کھڑکیاں دروازے لاک کر کے ہی جاؤں گی۔ ویرا نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ تم فکر مت کرو اور پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ ویرا نے اسے روز کی طرح تسلی دی تو وہ پرسکون ہو گئی، اور نیند آور دماغ کو پرسکون کرنے والی ادویات کے زیر اثر کچھ ہی دیر میں بہت گہری نیند چلی گئی۔ ویرا نے کھڑکیاں دروازے اچھی طرح لاک کر کے پردے برابر کیے اور کمرے سے نکلتی کمرے کو اچھے سے لاک کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا جب کلک کی آواز پر کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ادیب بغیر آہٹ کیے اس کمرے میں داخل ہوا اور اتنی ہی آہستگی سے کمرہ لاک کر لیا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ پر سوئی اپنے متاع جاں کے قریب تر آتا چلا گیا۔ 3.5 ماہ سے اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ کوئی ایسی رات نہیں تھی جو کہ اریب نے اس کمرے سے باہر گزاری تھی۔ کوئی تکلیف و اذیت کے اس مرحلے میں اپنی عزیز جاں کو، اپنی روح کی حقیقت کو اکیلا کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ روز اس سے وقت اس کمرے میں آتا جب وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں ہوتی تھی۔ اریب نے بغور اس کا زرد مرجھایا چہرہ دیکھا اور پھر حسب معمول بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اس کے بے حد قریب نیم دراز ہوا۔ حسب معمول ہی اس کے سائڈ دراز سے اس کی وہ ڈائری نکالی جس میں اوزگل نے اریب کی غیر موجودگی میں اس کی بے وفائی کا روگ اپنی جان کو لگائے، پریگننسی کے کڑے کٹھن وقت، اپنی زندگی کے اذیت بھرے لمحات صفحہ در صفحہ درج کیے تھے۔ ڈائری ہاتھ میں اٹھائی، موبائل کا ٹارچ جلا کر صرف ڈائری میں رکھا کیونکہ کمرے میں صرف 0 پاور کی روشنی تھی، اور وہ پیج نکالا جہاں سے کل رات اس نے چھوڑا تھا۔ آج اگلے پیج پر ایک قصہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور پورے صفحے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ اسے پسند نہیں میرا نظر آنا، سو اب یہ ٹھان لیا ہے کہ نہ دکھائی دوں۔ اب اگر آسمان سے اترے فیصلہ وصل، میری خواہش ہے میں مر کر اسے جدائی دوں۔ یہ قطعہ پڑھ کر اریب کی خود کی روح کانپ گئی تھی۔ اس نے بار بار وہ قطعہ اپنے ذہن میں دہرایا۔ کوئی 1000 بار اس نے یہ اشاعت پڑھے اور اپنے روح کو چھلنی ہوتے محسوس کیا۔ اریب کی آنکھ سے آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر پھسلے تھے۔
اریب اس دن سے بے حد تکلیف میں تھا جس دن سے اس کی زندگی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، مگر آج اس نے اس قدر تکلیف محسوس کی تھی کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا۔ اریب نے ڈائری بند کر کے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ کر دل میں اٹھتے درد کے ابال کو دبانے کی کوشش کی۔ آج وہ صحیح معنوں میں اس نازک جان کی تکلیف خود پر محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جدائی کے ان لمحات کو اس نے اوزگل کی جگہ جیا ہے۔ آج وہ آگے نہیں پڑھ پایا تھا، آگے پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اریب کو لگا اس کے گلے میں جو پھندا لگا وہ اس کا دم نکال دے گا۔ اریب نے ڈائری سائیڈ سٹار میں رکھی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ روز کی طرح آج بھی اریب کے آنسو اس کی سنہری زلفوں میں جذب ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا میں تمہاری ان اذیتوں کا مداوع کیسے کر پاؤں گا۔ یہ شاید ناممکن ہے، مگر مجھے جدائی مت دو۔ علیحدگی چاہتی ہو، وہ بھی نہیں دے سکتا۔ مجھ سے میری زندگی مانگ لو، ہنسی خوشی دے دوں گا، مگر جدائی نہیں۔ اریب کے دل نے ہمک ہمک کر چیخ چیخ کر اپنی صدائیں اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ جو دن میں ہر وقت ہر لہجہ بے قرار سی رہتی تھی، اب اس کے سینے سے لگے چہرے پر اس قدر سکون تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوزگل نے کسمساتے اس کی شرٹ بہت شدت سے اپنی مٹھیوں میں جکڑی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ اب خدارا مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ کچھ درد نہ بڑے میسنے ہوتے ہیں، نہ ہی باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں، نہ مسکراہٹ میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں، لیکن یہ مضبوط ہمت والے انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں کہ نہ ان کا پتہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے، نہ ان کا علاج ملتا ہے۔ اریب بھی ان دنوں اسی قسم کے درد میں مبتلا تھا جس کا تریاق اس وقت اس کی نازک باہوں میں موجود تھا۔ وہ صبح فجر تک اس کو سینے سے لگائے جاگتا رہا۔ فجر کے وقت وہ اس کے پہلو سے اٹھا، اس کے ماتھے پر نرم گرم سا بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ اریب کے دور ہونے سے اب اس کے زرد چہرے پر نیند میں عجب بے قراری اور بے چینی کے تاثرات تھے۔ وہ گہری نیند میں ہاتھ مارتی اپنا پہلو ٹٹول رہی تھی، مگر اریب اپنے لب بھینچتا اس پر کمفرٹڈ درست کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ویرا فجر ادا کر کے بے چین سی اوزگل کو دیکھنے آ رہی تھی، مگر اس کے کمرے سے نکلتے اس شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرکی تھی یا حویلی کی چھت اس کے سر پر گری تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ اریب نے مخصوص سنجیدگی لیے اس کی جانب دیکھا جو شاید غم و غصے کی شدت سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ لالا، آپ یہاں اوزگل کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ہمت بھی کیسی اس کے کمرے میں جانے کی؟ کیا کیا آپ نے پھر سے اس کے ساتھ؟ ویرا نے دبی دبی آواز میں مگر انتہائی گستاخی بھرے لہجے میں کہا تو اس کے ہر لفظ پر سامنے کھڑے شخص کی ماتھے کی رگیں پھولتی چلی گئیں۔ گڑیا، اسٹے ان یور لمٹس، اپنی حد میں رہو۔ تم اس قدر بدتمیز کیسے ہو سکتی ہو؟ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بالکل ہی بھول گئی ہو۔ اب تم اپنے بڑے بھائی اور اپنے جیٹ سے یہ پوچھو گی کہ وہ اپنی بیوی کے کمرے میں بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ربش! اریب نے قدرے بلند آواز میں اس قدر درستگی اور قہر برساتی آواز میں کہا تھا۔ اوپر سے اس کی لہو چھلکاتی وحشت بری آنکھوں کے چند لمحوں کے لیے تو ویرا اپنی جگہ پر سن ہی ہو کر رہ گئی۔ تب نایاب جو لاؤنج میں ہی فجر ادا کر رہی تھیں، ان کی آوازیں سنتی اوزگل کے کمرے کی جانب چلی آئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے گہرا سانس خارج کیا۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ اریب نے ویرا پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر نایاب کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ رات پھر سے آنکھوں میں کاٹ کر گزار دی ہے نا؟ کب آئے تھے؟ نایاب نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے بھی عقیدت سے نیچے جھک کر یہ ممتا بھرا خراج سکون سے وصول کیا۔ رات آپ سے اور بابا سے ملاقات نہیں ہو سکی، کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا میں، بس اسی وجہ سے۔ اب چلتا ہوں، کل انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا، پھر بابا سے بھی ملاقات ہوگی۔ وہ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ویرا تو یہ سمجھ کر ہی پتھر کی ہو گئی تھی کہ اس کی یہاں موجودگی سے اس کے ماں اور باپ دونوں اچھے سے باخبر تھے۔ اور ہاں مما، گڑیے کو اچھے سے سمجھا دیں کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ آئندہ کوئی بد کلامی یا بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اسے سمجھائیں کہ میری بیوی کی فکر میں مت گھلے۔ اوزگل کے لیے اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، اب یہ اپنے فرائض یاد کرتے ذرا سی توجہ اپنے شوہر پر بھی مرکوز کر لے تو بہتر ہوگا۔ بہن کی فکر ہے، شوہر کے حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سمجھدار اور باشعور ہوتے ہوئے بھی اسے یہ احساس نہیں کہ اس پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ آپ صبح ہوتے ہی گڑیا کو بیت السلطان رخصت کر رہی ہیں۔ اپنی بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے وہ میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ اریب سلیمان خان زادہ نے کہا اور پھر وہاں رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ویرا نے تیش و اشتعال کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔
ہاؤ ڈیئر ہی مما، ان کی ہمت کیسی ہوئی ایسے بولنے کی؟ ان کی اوقات ہے اس گل پر اور مجھ پر اپنا کوئی حق جتانے کی؟ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، پورا خاندان ہی گھٹیا ہے۔ نہ میں ان کے گھٹیا بھائی کے پاس جاؤں گی بلکہ انہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی، انہیں اس گل کو طلاق دینی۔ ٹاخ! ویرا مزید چلاتی جب نایاب سے پڑنے والے ایک زناٹے دار تھپڑ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ویرا؟ گھٹیا خاندان کسے بول رہی ہو؟ سلیمان خانزادہ کو، سلطان خانزادہ کو، یا داجی کو؟ احسان فراموشی اپنے گھٹیا تایا کی وجہ سے تمہارے خون میں ہوگی، مگر میری رگوں میں اب بھی خانزادوں کا ہی خون بہہ رہا ہے، تو میں بالکل بھی گھٹیا ہوں۔ عریب نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک اور سچ کہا۔ بھری جوانی میں دونوں بیٹیوں کے ماتھے پر طلاق جیسے دھبے لگوا کر انہیں گھر بٹھا لوں، یہ چاہتی ہو تم؟ عریب نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، وہ ایک مشن پر تھا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ تمہاری بہن کی غلطی نہیں کہ اس نے اپنی محبت کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے اپنی ماں کو حقیقت بتانے کی توفیق نہیں کی۔ اگر مجھے وہ سب بتا دیتی تو اتنا بکھیڑا ہوتا ہی نہیں۔ عریب نے لاکھ کھیڑیاں رگڑی مگر وہ ہم میں سے کسی سے رابطہ نہیں کر سکا۔ بس یہ بدقسمتی تھی جو ان دونوں کے نصیب میں لکھی تھی۔ تمہاری بہن جو خلا خلا کر راگ الاپ رہی ہے، یہ خلا ہو بھی گئی تو مر جائے گی وہ، اور تم۔ عریب نے صحیح کہا، تم پر سب سے زیادہ حق اب انیل کا ہے، اسی لیے تم صبح ہوتے ہی بیت السلطان جا رہی ہو، سمجھی؟ نایاب نے ایک ایک لفظ انتہائی غصے سے بھڑکتے ہوئے ادا کیا تھا۔ ویرا بے آواز آنسو بہانے لگی مگر آخر والی بات پر تو تڑپ ہی گئی۔ مما میں… ویرا اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنی پیکنگ کرو۔ نایاب نے غرا کر کہا تو ویرا روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ نایاب نے اپنا ماتھا سہلایا اور جلدی سے اس گل کے کمرے میں چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی دن حسب معمول کافی مصروف سا تھا۔ اس گل کو پتہ چلا کہ ویرا بیت السلطان جا رہی ہے اور اسے چھوڑنے نایاب بھی اس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مما میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی، اس گل نے دھیمے سے کہا۔ ویرا جو منہ بسور رہی تھی حیرت سے اس گل کو دیکھا۔ بلا شبہ یہ اس میں در آنے والی ایک بڑی اور مثبت تبدیلی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں، تم بھی چلو ساتھ، نایاب نے مسکرا کر کہا تو اس گل بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ گہری رات کا سناٹا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھی تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھی جب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں؟ سوہن نے سمجھا بابا ہیں، مگر کمرے میں یشم سلطان کو آتے دیکھ وہ خواہ مخواہ سر سے لے کر پیر سرخ ہوئی تھی۔ نیوی بلو ڈنر سوٹ میں شہزادوں سی آن بان شان لیے، دراز قد، سرخ و سفید رنگت، براؤن پراسرار آنکھیں، مردانہ وجاہت سے بھرپور وہ شخص اپنی پوری شان سے اس کے سامنے تھا۔ اور سب سے جو اس کی سب سے زیادہ دلکش بات تھی، وہ جتنا باہر سے خوبصورت اور سراہے جانے کے قابل تھا، اس سے کئی گنا اس کا اندر خوبصورت تھا۔ اس کے آتے ہی ماحول پر ایک عجیب سی پراسراریت چھا گئی، اس کے کلون کی مخصوص خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ ابھی اس کی 2 دن پہلے کی بے باکیوں نے سوہن کے ہوش اڑائے ہوئے تھے، وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ یہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کے سامنے رات کی اس پہر چلایا تھا۔ آج کافی لیٹ ہو گیا تھا تو بابا نے کہا یہیں سو جاؤں، اسی لیے یہاں چلایا۔ یشم نے اطمینان سے کہتے سوہن کے 14 طبق روشن کیے۔ لیکن میں 7 والا کمرہ سیٹ کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ یشم نے بیڈ کے بالکل سامنے پڑے کارڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا کوٹ اتارتے کہا۔ سوہن نے پہلو بدلا۔ وہ کارڈ جس پر سوہن صرف نیند دراز ہو کر مطالعہ کر سکتی تھی، اس پر اب وہ لمبا چوڑا شخص اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے تھا کہ اس کے دونوں پیر زمین کو لگ رہے تھے۔ سوہن پھر سے تلاوت میں مصروف ہو گئی اور اسے لگا کسی کی لو دیتی نگاہوں کی حدت سے آج پگھل ہی جائے گی۔ یشم اسے دیکھے گیا جو پرپل شیفون فراک میں سادگی میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ پرپل باریک دوپٹے کے حالے سے چمکتا روشن سا چہرہ، جس کی کشش چاندنی سی ٹھنڈک لیے ہوئی تھی کہ دیدار یار سے رگ رگ میں سرور و سرشاری دوڑنے لگی تھی۔ مخروطی انگلیوں میں پاک کلام تھا، گال اور چھوٹی سی ناک یشم سلطان کی لو دیتی نگاہوں کی حدت سے گلابی ہو رہے تھے۔ بغیر کسی سنگھار کے بھی ایسا نوخیز حسن جو یشم سلطان کے ضبط کا شیرازہ بکھیرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا۔ موم سا نازک وجود جو یشم کی روح کی تسکین کا باعث تھا۔ نکاح سے پہلے یشم نے بڑے اطمینان سے اس سے دور رہنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر اب جب سے وہ محرم میں دل و جاں بنی تھی، دل و جاں کا روم روم اس کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا۔ وہ پہلے خود پر ہر طرح سے قابو پا سکتا تھا، مگر اب تو جیسے خود سے ہر اختیار کھونے لگا تھا۔ یشم کا دل اسے پکارے گیا، تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا،
بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تم یسر ہی تو ہو، آسانی، روح کا سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت۔ آپ نے کچھ کہا مجھ سے؟ سوہن نے گھبراتے ہوئے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ یشم نے اپنے منہ اور جذبات سے تنگ آ کر نرمی سے کہا۔ سوہن نے اٹھ کر قرآن مجید الماری میں رکھا اور خواہ مخواہ سر پر دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 منٹ میں وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ یشم نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما تو سوہن کی مخروطی موم سے گلابی انگلیاں اس کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ یشم اس کی گھبراہٹ دیکھے گیا جبکہ سوہن نے اپنا ہاتھ جلدی سے واپس کھینچ لیا۔ وہ اپنے وجود کو کیا سمجھنے لگی تھی؟ کیوں خود کو سب سے دور رکھتی تھی؟ وہ بھی تو یشم سلطان کو اچھے سے معلوم تھا۔ یشم نے گہری سانس خارج کی، پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ سوہن تب تک بیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ یشم نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹا لیں، مگر چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے چھو کر محسوس کرنے کو اس قدر بے قرار ہو جائے گا۔ سوہن انکمفرٹیبل سی تھی، کبھی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، کبھی خواہ مخواہ فراق درست کرتی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اس کی جانب دیکھا جو اب بھی دیدہ دلیری سے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے گھورنا بند کریں گے تاکہ میں سکون سے سو سکوں؟ وہ دل ملا کر بولی۔ یشم سلطان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھل گئی۔ جس چیز کو بے تحاشا قریب جا کر چھونے کا دل کرے مگر ایسا ممکن نہ ہو، اسی لیے اگر دور سے عقیدت سے دیکھ کر گزارا کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں۔ یشم کی بات پر وہ سر تا پیر سرخ پڑتی بری طرح گڑبڑائی تھی۔ آپ مجھے خواہ مخواہ پریشان کر رہے ہیں۔ سوہن نے نروٹھے پن سے اسے گھورا۔ یقین کرو برفی، میری پریشانی، دل میں کہا تڑپ، کہ سامنے تمہاری پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یشم نے آخر اپنے پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ سوہن اب پھر لیٹ گئی، مگر جلد ہی پھر سے وقتاً فوقتاً خود کے وجود پر اٹھتی نظروں کی حدت سے اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر آخر پھر سے اٹھ بیٹھی۔ یشم سلطان نے اسے دیکھا۔ دیکھیں؟ کب سے تمہیں ہی تو دیکھ رہا ہوں، یشم کے دل نے جواب دیا۔ میں کمفرٹیبل نہیں، سو نہیں پا رہی، کیا آپ ساتھ والے روم میں چلے جائیں گے؟ سوہن نے روحانسی ہو کر ملتجی انداز میں کہا۔ یشم کاٹ سے اٹھا۔ سوہن نے سکھ کا سانس لیا مگر اگلے ہی لمحے اس کا سانس پھر سے اٹک گیا جب اسے باہر جانے کے بجائے بیڈ کی دوسری جانب آتے دیکھا۔ بابا نے مجھے دوسرے روم میں دیکھا تو کافی آکورڈ لگے گا، کیا میں تمہارے ساتھ یہ بیڈ شیئر کر سکتا ہوں؟ یشم کے سوال پر سوہن کو سانپ سونگ گیا مگر یشم بیڈ کے دوسرے کنارے نیم دراز ہو گیا۔ برفی، اعتبار ہے نا مجھ پر، اسے قائم رکھو، کچھ نہیں کہوں گا، سکون سے سو جاؤ، یشم نے کہا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ سوہن کافی دیر بیڈ پر بیٹھی شدید گھبراہٹ میں اپنے ناخن دانتوں سے کترتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ذرا سا آگے جھک کر دیکھا اور اس کے سو جانے کا یقین کرنا چاہا۔ کیا یہ سو گئے؟ عجیب شخص تھا، اتنی خنکی میں بھی یوں ہی شتر بے مہار لیٹا ہوا سوہن کا چین، سکون اور نیند برباد کر گیا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود سو نہیں پائی بلکہ جھنجھلا کر دبے قدموں اٹھی، بغیر آواز پیدا کیے الماری سے اے سی کمفرٹر لائی۔ اگلا مرحلہ سوچتے اس کی موت پڑنے لگی۔ وہ جیسے تیسے لرزتی کپ کپاتی بیڈ کے دوسرے سرے آ کر ٹھہری، ہلکا سا کمفرٹر پھیلا کر اس پر دے کر ایسے بلی کی طرح دبے قدموں بھاگی جیسے وہ ابھی اٹھ کر اسے پاس کھینچ لے گا۔ سوہن نے بیڈ کے دوسرے کنارے لیٹ کر خود پر کمفرٹر تان لیا اور آخرکار کئی لمحوں کی جدوجہد کے بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ سوہن کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز سن کر پاس پڑے شخص نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر ایک نظر خود پر آڑے ترچھے کمفرٹر کو دیکھا، پھر ایک نظر اس ظالم ساحرہ کو دیکھا جس نے آج سے برسوں پہلے یشم کے دل و دماغ، اس کے جسم و جاں کو اپنے سحر میں جکڑ کر بے بس کیا تھا، جس میں آج تک وہ محض پھڑ پھڑایا تھا مگر اس سحر سے بچ نہیں پایا تھا، اور اب اس عجلت بھرے سرسری سے بوسے نے کافی کام خراب کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے تشنہ لبی اس کی جان کا آزار بن چکی تھی۔ یشم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا، اس کے ہاتھ کی پشت پر شدت سے اپنے لب رکھ کر آنکھیں سکون سے موند لی۔ دل ہمک ہمک کر اس روح کے قرار سے مخاطب ہوا۔ میری میٹھی برفی، تم اور میں جس دن ملیں گے وہ دن صدی کا سب سے خوبصورت دن میں شمار ہوگا۔ تمہارا میری باہوں میں بکھرنا وقت کے بہترین لمحوں میں سے ایک بہترین لمحہ ہوگا، اور قسم خدا کی آج جو میری حالت ہے، اس قسم کا پابند نہ ہوتا تو تمہیں پاگل کر دیتا۔
یشم کے ہاتھ کی انگلیوں کی پوریں اس کے چہرے کے معصوم اور دلکش نقوش نرمی سے چھونے لگی۔ سوہن نیند میں بے چینی سے کسمسائی، جیسے اس کے لمس کی تپش نے نیند میں بھی اسے جھلسایا ہو۔ یشم اس کے یوں کسمسانے پر پھر سے مسکرایا، آگے بڑھ کر اس کی گھنی سیاہ پلکوں کو اپنے تشنہ لبوں سے چھو لیا۔ اس کی بدن کی خوشبو یشم کو پاگل کرنے لگی، جیسے اس کا ضبط کا شیرازہ بکھرنے کو تھا، اس کا اپنا وجود ٹوٹنے لگا۔ یشم نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ سوہن کی جانب سے کروٹ بدل کر سختی سے اپنی آنکھیں بیچ گیا۔ برفی، پاگل کر دو گی مجھے۔ گہری نیند میں جاتے وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ صبح فجر کے وقت یشم کی آنکھ کھلی تو وہ بستر سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ یشم مسکراتا، گھنے ڈارک براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ سے اٹھا۔ وہ یہاں کس مقصد سے موجود تھا اگر سوہن جان لیتی تو یقیناً ایک ہنگامہ کھڑا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ بابا نے آج اسے رخصتی دی تھی، اب بس اسے گھر والوں کا انتظار تھا۔ ان کے آتے ہی تھوڑی دیر تیاری کے بعد رخصتی ہو جانی تھی۔ وہ اسے بیت السلطان لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ناشتہ ابھی کریں گے یا تھوڑا ٹھہر کر؟ سوہن نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کیوں کروں گا؟ یشم نے کف لنکس کھول کر کوہنیوں تک موڑتے اس سے پوچھا۔ آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہوگا نا، اس لیے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ یشم گہرا مسکرایا، مطلب سیدھا اسے یہاں سے دفان ہو جانے کا سندیسہ دیا جا رہا تھا۔ نہیں، مجھے کم از کم آج کہیں نہیں جانا، بہت خاص دن ہے میرے لیے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ سوہن پیر پٹکتی واپس جانے کو مڑی جب وہ بہت اچانک اس کے سامنے آیا۔ سوہن اگر وقت رہتے اپنے قدم نہ روکتی کہ اس سینے سے ٹکرا جاتی۔ ہٹے، مجھے باہر جانے دیں۔ وہ اسے دروازے کے سامنے تن کے کھڑا دیکھ زچ ہوتے ذرا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن وہ راستہ چھوڑنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہوتا اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ یہیں رہو نا میرے پاس، باہر مت جاؤ، یہ خاک کہیں تمہارے وجود کو میلا نہ کر دے۔ تم میری منظور نظر ہو، میرا بس چلے تو تمہیں ہواؤں کی سنسناہٹ سے بھی کوسوں دور رکھوں، تمہیں اپنی قید میں رکھ کر تمہارے وجود کو فقط اپنے بوسوں سے آباد کرتا رہوں۔ اس کی کان کے لو کے پاس جھکا گھمبی لہجے کی دھیمی سرگوشی کرتے وہ اپنی گرم جھلسا دینے والے سانسوں کی تپش سے اس کا پورا وجود محبت کی میٹھی آگ میں سلگاتے سوہن کے 14 طبق روشن کر گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ رات سے مسلسل مجھے زج کر رہے ہیں یش۔ یشم نے اس کے گلابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ سوہن کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ آئندہ ان لبوں سے مجھے یش تب پکارنا برفی جب ان پر میرے گرم بوسوں کے شدت بھرے لمس سہنے کی تاب ہو۔ یشم کی باتیں اسے بے جان کرنے لگی، وہ رونے والے منہ بنانے لگی۔ اس کی بصورتی شکل دیکھ کر یشم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی۔ ابھی صرف الفاظ سے یہ حال تھا تو اعمال سے میڈم کا کیا حال ہونے والا تھا۔ یشم نے مسکراہٹ دباتے سوچتا اس کے سامنے سے ہٹ کر واش روم چلا گیا۔ سوہن وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے غائب ہونے کا حق تھا۔